اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جہنم کی ہولناک سزائیں آپ لوگوں تک بتانے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک قلعہ گدی تک چر جاتا ہے تو دوسرے قلعے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا قلعہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیں۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دوسری جانب چلا جاتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لا نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا ہے۔ یہ معاجرہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے آگے چلیں۔ جب آگے چل کر ہم ایک ایسے غار پہ پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد و عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا تاکہ پھر وہ اسی جگہ پہنچ جاتا، اور پھر جب دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا پھر اس کو ایسی جگہ دوبارہ پہنچا دیتا۔ اس حال کو ابھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ مزید بھڑکا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اندر سے اتنا عمدہ مکان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا تمام رات مجھے لیے پھرتے رہو گے، آخر ان اسرار کے حقائق سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے قلعے چرے جا رہے تھے وہ شخص جھوٹا ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو وہ غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن پر اس پر عمل نہ کرتا۔ قیامت تک وہ اب اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غارے میں زنا کار پڑے ہیں اور خون کی لہر میں سود خور ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گرد لوگوں کے نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص موجود تھا آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا گھر ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔
میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آئے۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جہنم کے آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔